جس طرح سے کہ لیڈرشپ کی ڈفرینٹ اپروچز، اسکل سیٹ، کریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس کو ذہن میں رکھ کے ہم ان کو 3 میجر تھیریز میں ان کی ٹائپس کو ہم ڈیوائڈ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لٹریچر میں، جس میں کہ ٹریٹ تھیری یا پھر بیہیورل تھیریز یا کانٹینجنسی تھیریز کا ذکر ہے. اسی طرح سے کچھ ریسرچرز نے اس طرح کا بھی کام کیا کہ انہوں نے لیڈرشپ پہ جتنی بھی ریسرچ ہوئی، جتنی بھی تحقیق ہوئی، اس میں جو تبدیلیاں آئیں ان کو کرونالوجیکل آرڈر میں کرتے ہوئے اس کو ایک ٹائم لائن کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، اور انہوں نے اس کو 4 فیزز میں بیان کیا کہ 4 مختلف ادوار میں یا 4 ڈفرینٹ فیزز میں beginning from 1940s onward, they claim that there has been a marked change and a lot of development that can be observed and seen in the field of leadership and the research that did take place during these 4 phases. اور یہ جو فیزز ہیں 1940 سے شروع ہوئے. 1992 میں برائمن نے جو اپنا کام یا اپنی تحقیق کی، انہوں نے اس میں یہ 4 فیزز کو سم اپ کر کے ہمارے لیے اس میں ان کا نچوڑ پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فیزز ہیں 1940 سے شروع ہوتے ہیں اور آج تک یہ جاری ہیں. 1940 سے 90 لے کر پہلا اس کا فیز ہے، 1940 سے 60 تک اس کا دوسرا فیز ہے، 60 سے 80 تک اس کا تیسرا فیز ہے، اور 1980 سے لے کر آج تک کے عرصے میں جتنی بھی تحقیق ابھی بعد میں ہو رہی ہے اس کو انہوں نے ایک لیٹسٹ یا اپ ٹو ڈیٹ یا آج کل کے ایرا کے مطابق کی تحقیق کا نام دیا ہے. اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ تحقیق 1940s میں ہوئی یا چاہے کوئی تحقیق شاید اس سے بھی سلائٹلی پہلے ہوئی، اس کا تعلق کوئی بھی ایسی تحقیق نہیں ہے جس کو کہ مکمل طور پہ کنڈیم کر دیا گیا ہو، مکمل طور پہ جس کو کہ یہ کہہ کر کے آبسلیٹ ہو گئی ہے یا دس از آؤٹ آف ڈیٹ ناؤ، دس از نو مور آف اینی یوٹیلیٹی اور یوزفلنیس، بلکہ ہر طرح کی تحقیق نے اپنے بعد میں آنے والی دوسری ریسرچ کے لیے کچھ نہ کچھ امپیکٹ بھی چھوڑا، اور کچھ نہ کچھ اس کی افادیت آج کے دور میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں سمجھنے کو، ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی اپلیکیبلٹی کا اسکوپ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. اس میں جو ابتدا میں جو کام ہوا اس سے لے کر جو اب جو لیٹسٹ تھیریز ہیں جس میں کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ یا کیرزمیٹک لیڈرشپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جو کہ ایک پرسنل کیرزما، پرسنل ٹرانسفارمیشنل آپ کی ایک جو پاور ہے، ایبلٹی ہے، اس کا ذکر اس طرح کے لیڈرشپ اپروچز میں یا تھیریز میں دیکھنے کو ملتا ہے. یہ 4 ادوار میں ڈیوائیڈڈ ہے اور اس کا ہر ایک دور کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. Although research trends have changed over the years, each new stage did not signal the end of its predecessor. So whenever there was a new change or a new dimension within the field of educational leadership or leadership in general, it never claimed that the first research is no more of any utility or usefulness, اور اس نے اپنے پہلے والے ریسرچ کے ساتھ تعلق استوار کیے رکھا ہے، بلکہ جو بھی نئی تحقیق آئی اس نے جو چینجز کا نشاندہی کی یا جن تبدیلیوں کی نشاندہی کی وہ زیادہ تر آسپیکٹس تھے ڈفرینٹ لیڈرشپ اپلیکیبلٹی کے، کہ لیڈرشپ کو آپ پریکٹس کیسے کرتے ہیں، اس کو آپ امپلیمنٹ کس طرح سے کر رہے ہیں، کس ذریعے سے، کون سی اپروچ کی مدد سے آپ کتنی اچھی طرح سے تبدیلی لے کر آ رہے ہیں. اور اس میں پرسپیکٹو اور اس کی جو اپروچ تھی، اس کی جو پریکٹیکلٹی کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا، اس کو زیادہ ایک ریسرچ کے لیے ایپی سینٹر تمام تر ریسرچ کا یا ایک فوکس یا محور تمام تر ریسرچ کا یہی پوائنٹ تھے. نہ کہ یہ سمجھا جائے کہ تھیری ہے کیا، بلکہ یہ کہ اس کو امپلیمنٹیشن کیسے کی جا رہی ہے، پریکٹس کیسے کی جا رہی ہے، کون سے ایسے عناصر ہیں جن کی مدد سے کہ مختلف قسم کے لیڈرشپ تھیریز میں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے. ڈفرینٹ جو کمپوننٹس پہلی ریسرچ کے تھے ان کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، نئی ریسرچ کے اندر اس کی کس طرح سے مکس اینڈ میچ کی اپروچ کی جا سکتی ہے، کیا کوئی ایسا عنصر آل ٹوگیدر موجود ہے جس کو مکمل طور پہ کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے، یا بالکل ہی جو بدلتے وقت کے ساتھ ہمیں چھوڑنے کی اس کو سمجھنا چاہیے کہ اٹس نو مور آف اینی یوٹیلائزیشن فار اس. لیکن کوئی بھی اس طرح کا ٹرینڈ ابھی تک نظر نہیں آتا کہ جس کو ہم مکمل طور پہ یکسر یہ کہہ دیں کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی آف اینی بینیفٹ، اور اس کو بالکل آج کے زمانے میں لاگو نہیں کیا جا سکتا. The new leadership approach, for example, refers to charisma and leadership behaviors and combines the first 2 decades or the first 2 phases
with newer theoretical suppositions. So for example, when you talk about the transformation or personal charisma, you always have all the previous work in mind, which talks about the attributes, which talks about the behavior, which talks about certain inborn qualities in the leaders. So it's a mixing of all the work which has taken place previously.